سب سے پہلے میں بتا دوں کہ موسیٰ سواق ایک مجذوب بزرگ ہے، زنانہ وضع قطع میں رہتے تھے، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جذب کی حالت میں رہتے تھے۔ ایک دن سیدی موسیٰ سواق رحمۃ اللہ علیہ یوں آ رہے ہیں، علماء نے روک لیا، جامع مسجد کے مولوی صاحب، قاضی صاحب، ساروں نے روک لیا۔ آپ کیا ہجروں میں پھرتے رہتے ہو؟ چلو اتارو سرخ رنگ کا لباس، سفید رنگ کا لباس پہنو اور چوڑیاں بھی اتارو، چلو نماز جمعہ ادا کرنے جاؤ۔ تو مجذوب جو ہے وہ کبھی لڑتا نہیں، چپ کر، انہوں نے سفید رنگ کا لباس دیا، آپ نے پہن لیا، چوڑیاں اتار دی، آپ نے اپنا لباس اتار دیا، کہا چلو تمہارے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے چلتا ہوں۔ جامع مسجد میں پہنچے، مولوی صاحب خطبہ دینا شروع ہوئے، سنتے رہے جو جامع مسجد خطبہ دیا، آپ نماز کے لیے جو کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے جو ہی کھڑے ہو، اللہ اکبر جب بولی، اللہ اکبر کا بولنا تھا کہ وہ وائٹ کلر کا جتنا پورا ڈریس تھا سب کا سب سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شان، وہ سرخ ہو گیا۔ یہ سچے مجذوب کی علامت ہے۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو آپ کا ایک جملہ ہے، میرا خامد حی لا یموت ہے، کبھی نہ مرے گا، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے۔ فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، اس نے یہ لفظ بولا تھا، فلاں نے یہ بولا تھا، دیکھو یہ خلاف شریعت ان کے جملے ہیں اور خلاف شریعت ان کے اقوال ہیں۔ تو اولیاء کرام کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا، اور ان کا اللہ کے دربار کی طرف جو رابطہ ہوتا ہے اس میں اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں جو ان سے جملے نکلے ان کو شطحیات کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھو جو حدیث شریف مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص صحرا میں ہے اور اس کے پاس اونٹنی ہے، اونٹنی کے اوپر اس نے کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، اور صحرا بڑا لمبا ہے، اس نے عبور کرنا تھا اور درمیان میں ہی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے۔ اونٹنی جب اس نے اٹھ کے دیکھا ہے تو موجود نہیں تھی، بڑا گھبرا گیا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، صحرا کیسے عبور کروں گا، سواری یہی تھی۔ پھر ڈھونڈنے لگا ہے تو بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو کے لیٹ گیا ہے۔ آنکھ کھلی ہوتی ہے تو اونٹنی سرانے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اب اس پر جو خوشی تھی بندے کی، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی رب کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال من شدت الفرح، وہ بہت خوش ہو گیا، تو خوش ہو کے کہتا کیا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ خوش ہو کے اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ بول کیا رہا ہو۔ جس وقت بولتا ہے سرکار فرماتے اختا من شدت الفرح، شدت خوشی کی بنیاد پر جو اس پر رب کی تجلی پڑی ہے، اب اگرچہ غلطی کر رہا ہے مگر شریعت مواخذہ نہیں کرے گی۔ ان کو شطحیات کہا جاتا ہے۔ مجذوب کہتے ہیں وہ جذب کی حالت میں چلا جائے، قلندر جس کو ہوش نہیں رہتی، اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو رہے، اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجذوب ہو چکے ہیں، ان کے اوپر تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا۔ تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں۔ اچھا، تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کرے نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے، ایک جو پاگل ہے، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں۔ تو آپ کہا کریں گے پاگل ہیں، ان پہ شرعی گرفت نہیں ہے، آپ نے شرعی گرفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہوا ہے جو خود ہی پاگل ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا، پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا۔ اچھا، دلائل کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناہگار شخص توبہ کرتا ہے۔ یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت والا چیپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں حدیث مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے، اس دوران اس کا جو اونٹ ہے ساز و سامان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے، اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا، موت اپنے سامنے نظر آئے
کہ میری سواری کدھر گئی, میں کدھر تلاش کروں, تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا. اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے, اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو, تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے. کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے, ظاہر ہے اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا. یہ تو نہیں انل حاق کے نعرے لگاتا رہے گا, وہ ہک کے نعرے لگاتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی, وہ اس سے وہ کہتے ہیں مرزوق بھی جو کہتے ہیں نا, اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر. یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے, اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں, شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابی نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی, یہ فقیہ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں بہت بڑے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی, صدا آتی تھی, جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز, اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی. ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے. حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے. تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں. کتنے؟ 12,000. تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں. سب کے نام یاد, سب کے نام یاد, اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت, کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں. تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے. فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں. یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو, اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید, کب تک؟ پھر کہیے گا, قیامت تک میرا, یعنی ان کے سلسلے میں, قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے. انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں, ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے, صحابی بھی فالوور ہے, اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں, تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی, اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے, تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے, اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں, ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں, ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا.
سچ جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے، اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے، اور اس کے مطابق چلے، وہ ہدایت پہ انشاءاللہ. اب پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے قریب ہی پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھانے کا حکم دیا. میں نے جب اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے، کافی سارے سونے کے سکے اس کے نیچے موجود تھے. پیر و مرشد نے فرمایا اسے لے جاؤ اور فقیروں کو تقسیم کر دو. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کر دیں. کی کہانیاں کرا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے بابے مر گئے، کیونکہ ویڈیو دی برکت نہ جو کوئی کرے گا کہیں گے یار لے آؤ. ورنہ دیکھیں جتنا ہم نے ہنگامہ یوٹیوب پہ کھڑا کر دیا ہے، ابھی تک تو ہزاروں بابے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پرانے سارے بابوں کی کرامتیں سٹیک پہ لا گئی ہیں. انجینئر آج آیا ویک میں کرن لگاؤں، دیکھ میں درخت چڑھنے لگاؤں، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. آ جا انجینئر دیکھ سونا ہی سونا ہی. تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اڑتا کے سارے سونے نظر آ جاندے. ٹھیک ہے، کوئی ایک سامنے آئے. دیکھیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہوں نا، سارے بابے فیل کر دیے ہیں. تو تسی تے آئی کروڑوں ہی چو دنیا چ، ایک بھی نہیں سامنے آ رہے اپنے بابے دا کے دفاع کرے، کوئی روحانی طور پہ ختم کر دے. ہاں جو بائی پاس روحانی کرتے رہے، مردے زندہ کرتے رہے، نہ چھوڑ دو سر، چھوٹا سا کام ہے. 9 مولود بچہ لے آتے ہیں بغیر بلیڈ مارے، نگاہ مار کے. وہ آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے سجے پاسے سلام پھیر کے حافظ، کھبے پاسے سلام پھیر کے ناظرہ بنا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے کرتے رہنا تو ان بھی کرو نا. یا اب ہونا چاہیے دائیں طرف سلام پھیرا، سارے مریدوں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. بائیں طرف پھیرا، ساروں کے ناخن کٹ گئے خود بخود. ہاں ظاہر ہے جدو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے، چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے. مردے زندہ کیتے نے، مردہ زندہ کرنا یہ بڑی چیز ہے یا یہ والے کام کرنا؟ کرو نا. یہاں بھی دیکھ لیں جیلم سے ڈرائیور پنڈی جا رہے ہوتے ہیں، جتنے وہ ننگے جن کے مزار بنے ہوئے راستے میں، ہم نے خود ان کو ننگے بھیک مانگتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے. میرے تو یہ کم از کم 25-30 سال سے اس روڈ کے اوپر سفر ہے. جو لوگ وہاں بھیک مانگتے تھے اب ان کے مزارات ہیں. تو ڈرائیورز گاڑی آستہ کر کے بریک مار کے، کوئی مطلب وہاں پہ 10 روپے کا نوٹ پھینک کے جا رہا ہوتا ہے دور سے. سارے غلامی ہے نا ان لوگوں کی. جب ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو جائیں، ایک پیغمبر کی امامت کو ماننے والے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سارے بابوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. مانو اسے اللہ کا ولی. نہیں اسی او دے کیدے نہیں ٹھیک، تواڈے بھی کیدے ٹھیک نہیں. ہر چیز بانے وہی سارا سلسلہ سا وہی بنایا ہوا تھا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی آپ کا دماغ کھولے. دماغ کھل گیا تو آپ دیکھیں گے کیسے سکون کی زندگی ہے.